اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و ناظرات، آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں ہیں جن سیریز کا آغاز آج کیا جا رہا ہے، یہ حسینیت اور یزیدیت کے عنوان پر سیریز کا سلسلہ گفتگو ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی کہ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ کچھ لوگ جلوسوں کے دوران امیر یزید زندہ باد، کچھ لوگ اپنی تقریروں، خطبات، کلپس اور پروگرامز کے دوران سیدنا یزید نقل کفر نباشت رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک کتاب بھی ہے نقل کفر نباشت حیات سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ، جو پاکستان سے شائع ہوئی۔ کچھ مولوی صاحبان کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یزید کو نہ بچائیں تو یزید کا ابا نہیں بچتا۔ کچھ نے حال میں یہ گل کھلائے کہ ہم ابن قیم، ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں، ہم یزید کو برملا برا بھلا نہیں کہتے، ہاں یزید سے محبت بھی نہیں رکھتے۔ کچھ ایسے بھی افراد سامنے آئے جنہوں نے بڑے بڑے پگڑ باندھے ہوئے تھے اور یہ کہتے ہوئے سنائی دیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ عیاذا باللہ کہ حسین کو روکتے رہے، بی بی زینب کو روکتے رہے اور وہ نہ رکے، جس کی وجہ سے وہ مصیبتوں سے دوچار ہوئے۔ اسلام آباد میں حکمرانوں کی ناک کے نیچے اور فوج کی ناک کے نیچے ایک شخص ہر خطبہ جمعہ میں یزید کی وکالت کر رہا ہے۔ افسوس تو اس بات پہ بھی ہے کہ خود کو مفتی اعظم کہلوانے والے کراچی کے اس جلوس میں موجود تھے جہاں
امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگے اور انہوں نے نہیں روکا۔ دوسری طرف پاکستان میں پکڑ دھکڑ شروع ہے۔ شیعان علی کو اس وقت مشکل ترین دور کا سامنا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یزید کا دور واپس آ گیا، ایسے لگتا ہے بنی امیہ اور بنی عباس واپس آ گئے، ایسے لگتا ہے کہ صدام، حسن البکر، قذافی، ضیاء الحق کے ادوار واپس آ گئے، ایسے لگتا ہے کہ حجاج ابن یوسف، متوکل عباسی، مروان ابن حکم اور ولید ابن عتبہ یا ولید ابن عقبہ، یہ واپس ان کا دور آ گیا۔ پاکستان کے اندر اس وقت یزیدیت اس قدر گھر کر گئی ہے کہ ہمارے بریلوی بھائی بہن جو ہمیشہ محبت محمد و آل محمد سے سرشار رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے شہادت عظمیٰ کانفرنسز، جلسے، مجالس ذکر قائم کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی برین واش کر کے ان جلوسوں میں ساتھ لایا گیا ہے جس میں یزید کی حمایت کا ایجنڈا شامل ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم یہ سیریز بنائیں گے۔ کوئی بھی ٹی وی چینل، خواہ وہ شیعوں کا ہو یا سنیوں کا، کرسچن کا ہو یا جیوز کا، ایتھیسٹ کا ہو، غیر مسلموں کا ہو، مسلموں کا، نیوز چینل ہو یا ریسرچ چینل ہو، ہسٹری چینل ہو، ہماری ان سیریز کو بغیر کسی جھجک کے ریلے کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی، یوٹیوب پر، فیس بک پر، میسیجنگ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے تھرو، واٹس ایپ پر، فیس ٹائم پر، ای میلز کے تھرو، غرض جس بھی طریقے سے آپ حضرات و خواتین چاہیں ہماری ان سیریز کو ریلے کر سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن بنا سکتے ہیں۔ ہمارا اصل ہدف ان سیریز کو شروع کرنے کا یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کا پرتو بنائیں گے مملکت خداداد پاکستان کو، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگو کے اندر سارے وہ بھگوڑے، مفرور، قاتل، ڈاکو، دہشت گرد، سیکٹیرینسٹس، ٹیرورسٹ جو سزا یافتہ ہیں یا مطلوب ہیں حکومت کو یا اشتہاری ہیں، دن دہاڑے شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کراچی کے اندر یا رسول اللہ جہاں لکھا ہوا ہے یا محمد الرسول اللہ جہاں لکھا ہوا ہے، آیات قرآنی جس امام بارگاہ پر لکھی ہوئی ہیں ان پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اور کیمرے کی آنکھ نے ایسے ملاعین کے ایکشن بھی پکڑ لیے جس میں وہ جوتے پھینک رہے ہیں مقدسات کی طرف۔ سرکار غازی کے علم کی توہین کی گئی ہے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ اپنے ایک ملک صاحب جو
25 محرم کے جلوس عزاداری کے بانی تھے. ان کو اذان کہنے سے قبل، فجر کی اذان سے قبل، منی بہاؤالدین کے نواح میں 20 گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. ایک شیعہ علی کو کوہاٹ میں اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے شہید کر دیا گیا. یہ چند دنوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان پولیس کی کچھ حرکتیں بھی سامنے آئیں کہ جہاں نیاز امام حسین تقسیم ہو رہی تھی، پولیس والوں نے جا کر وہ رکوا دی. امام بارگاہوں میں گئے اور کہا کہ مجالس امام بارگاہوں میں نہ کریں، ختم کر لیں. گھروں کی مجالس میں بھی انہوں نے یہی تجویز دی کہ ختم کر لیں، مجلس نہ کریں. تو ہم اپنا دین یا مذہب پولیس والوں سے نہیں پوچھیں گے. وہ رشوت میں ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں، بدعنوانی میں، مار دھاڑ میں، وہ دین میں ماہر نہیں ہو سکتے. ساری پولیس خراب نہیں، اکثر پولیس اچھی ہے. اللہ تعالیٰ جو خراب پولیس والے ہیں ان کو بھی ہدایت کرے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ یزیدی افراد محب اہل بیت، اہل سنت سے یزید کے حق میں اور خاندان یزید کے حق میں سینے پہ گولی رکھ کے یا تھانے کے اندر ڈرا دھمکا کے تعریف کروانا چاہتے ہیں اور کروا رہے ہیں. حضرات و خواتین، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک ملک کی کرنسی کی وجہ سے اور اس ملک کے ریجڈ، غلط، سخت، کٹر، غلط، انتہائی غلط نظریات اور عقائد کی ڈکٹیشن کی وجہ سے پاکستان کے کچھ مولوی بک گئے ہیں اور وہ پاکستان میں یزید کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے، خود کو مفتی اعظم کہلانے والا، رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین، تکفیریوں کے جلوسوں میں نہ ان کے شانہ بشانہ چل رہا ہے بلکہ ان کے شیعہ کافر کے نعروں کی تصدیق بھی کر رہا ہے اور امیر یزید زندہ باد کے نعروں کا جواب بھی دے رہا ہے. مر جانے کا مقام ہے. انشاءاللہ اس کی خبر تو ہماری بریلوی برادری لے گی کہ اس آدمی نے 19 سال سے دھوکہ دیا ہوا تھا اور یہ بریلوی بنا ہوا تھا، دراصل یہ نجدی تھا، یزیدی تھا. کھل کر اس کا چہرہ سامنے آ گیا. کراچی کے اس مولوی، لاہور کے ایک مولوی جو اسپیشل جہازوں کے ذریعے بیرون ملک جاتا ہے اور ڈکٹیشن لے کے آتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سبیل کراتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور پنجاب نے اسے متحدہ علماء بورڈ کا سربراہ بھی بنا رکھا ہے. یہ عجیب حق و باطل کو گڈمڈ کیا جا رہا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق و باطل کو گڈمڈ نہ کرو، حق نہ چھپاؤ، تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے، باطل کیا ہے. ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت ان کو ڈھیل دے رہی ہے جو یزید نواز ہیں، خواہ وہ برقے والی سرکار ہوں، متحدہ علماء بورڈ والی سرکار ہوں،
رویت ہلال کمیٹی والی سرکار ہوں، بلوچستان والی سرکار ہوں، کراچی اور کمالیہ کا ریجڈ اور بکا ہوا شخص، یہ جو لوگ امام بارگاہوں کے سامنے دندناتے رہے، مقدسات کو چپل مارتے رہے، پتھراؤ کرتے رہے، جلاؤ گھراؤ کیا، گھروں کو جلایا بھی ہے، پولیس والوں کو مارا بھی ہے، گولیاں بھی چلائی ہیں، یہ ایف آئی آر لکھنے والے ایس ایچ اوز کہاں سو گئے ہیں؟ ان کے کان پہ جوں کیوں نہیں رینگ رہی؟ اگر کوئی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جیسے ظالم جابر، یزیدی فوج کے جرنیل اور قاتل حسین، قاتل شہداء کربلا پہ لعنت کرے تو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور علل اعلان کوئی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے، مسلمہ فرقے کو کافر کہے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ کسی صحابی کے خلاف کوئی گفتگو کرے جس کے ہم بالکل خلاف ہیں، ہم اصحاب اور ازواج کا احترام کرتے ہیں، اہل سنت کے مقدسات کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہمارے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی خامنائی دامت برکاتہ، مراجع کرام آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ حاج سید سعید الحکیم، آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ اسحاق فیاض، آیت اللہ العظمیٰ استاد معظم حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمیٰ استاد معظم حاج شیخ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ استاد معظم شیخ جعفر سبحانی، آیت اللہ العظمیٰ استاد معظم حاج شیخ حسین نوری، آیت اللہ العظمیٰ شیخ صافی گل پائگانی، آیت اللہ العظمیٰ شبیری زنجانی، آیت اللہ العظمیٰ علوی گرگانی وغیرہم، مراجع نجف، مراجع قم، مجتہدین بر صغیر، علماء کرام، اعیان الشیعہ، بزرگان، سب کے سب کا ایک موقف ہے کہ ہم مقدسات اہل سنت کو کبھی بھی گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، نہ وربلی، نہ رائٹنگ میں، نہ اشارے کنائے میں۔ ہم مقدسات اہل سنت کے خلاف نہ بولیں گے نہ لکھیں گے۔ اگر کوئی شخص غیر ذمہ داری کر کے لکھتا ہے یا بولتا ہے، اس کے خلاف تو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے کہ جو حضور کے خسر معظم کے خلاف بولے اس کے خلاف تو ایف آئی آر درج ہو رہی ہے۔ جو حضور کے مربی، چچا، بزرگ، محسن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف کفر کی رٹ لگائے، اس کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کیا نظام ہے؟ کیا ترجیح بلا مرجح ہے؟ کیا میسج ریاست مدینہ والے دے رہے ہیں پوری دنیا کو؟ جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے بطور وزیر اعظم کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں نے کہا تھا طالبان خان آ رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ عمران خان طالبان خان بننے سے بچیں گے، اس لیے کہ ان کا اقتدار طالبان خان نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ طالبان کو پاکستان کے شیعہ اور سنی عوام ناپسند کرتے ہیں۔ طالبان نے ہمارے ہزاروں لوگ مارے ہیں، القاعدہ نے ہمارے ہزاروں لوگ مارے ہیں، داعش نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، سپاہ صحابہ، سپاہ یزید، لشکر جنگوی وغیرہ جو جماعتیں ہیں، عسکری جماعتیں، ان کو نہ کوئی شیعہ پسند کرتا ہے نہ کوئی سنی۔ اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا کہ ہم ناموس صحابہ کے لیے نکلے ہیں۔ ناموس صحابہ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کی یزیدیت کو خطرہ ہے،
اور وہ انشاءاللہ رہے گا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو بعض دیوبندی علماء نے، سارے کے نہیں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں سارے دیوبندی اس فکر کے نہیں ہیں، دیوبندیوں میں بہت شریف لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اسکولز میں کالجز میں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے۔ دیوبندیوں کا ایک ایکسٹریم گروہ تھا جس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا اور پاکستان کو پلیدستان کہا۔ انہی کی باقیات آج یہ چاہ رہی ہے کہ قائد اعظم کی قوم کو کافر کافر کہہ کے اذیت دیں اور پاکستان کو یزیدستان بنا کر اپنے آقا یزید کی گلی سڑی متعفن بدبودار روح کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کرے۔ یہ جو ہماری سیریز ہے انشاءاللہ یہ شیعہ اور سنی عوام کے لیے، شیعہ اور سنی علماء کے لیے، انشاءاللہ اس میں ہم یکساں میٹیریل پیش کریں گے۔ ہم سیکٹیرینزم کے خلاف، مذہبی جنون کے خلاف، مذہبی دہشت گردی کے خلاف یہ سیریز بنا رہے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے، السعی منی والاتمام من اللہ، علی القصد وعلیہ الابلاغ۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے شیعہ سنی بھائی بہنوں کو بتائیں کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ماضی میں بھی دھوکہ دیا جاتا رہا ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں کریٹ کی جاتی رہی۔ آج کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے تقریر، درس، خطاب، ڈائلاگ، کانفرنس پوری دنیا میں پبلک اور پبلش ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ لوگ چھپا لیں گے کسی چیز کو، اب کچھ چھپنے والا نہیں ہے۔ حضرات و خواتین، آپ سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سب حسینی مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی یزیدی مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ یزید کے جرائم اور یزیدیوں کے جرائم 1000 لیکچر بھی دیے جائیں تو سمیٹے نہیں جا سکتے۔ یہ دو اسکولز آف تھاٹ ہیں، ایک وہ جو اسلام کو لانے والے، دوسرے وہ جو اسلام کو ڈیمیج کرنے والے۔ ایک وہ جو اسلام کو فائدہ پہنچانے والے، دوسرے اسلام کو نقصان پہنچانے والے۔ ایک قرآن کو بچانے والے، دوسرے قرآن کو جلانے والے۔ ایک آیات الہی اور احکام الہی کے محافظ، دوسرے آیات و احکام کے پامال کنندہ۔ یہ دو اسکول آف تھاٹ ہے، ان کو ہم ایک کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے۔ اب وہ پالیسی ختم ہو گئی ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ عنہ ہو اور مقتول بھی رضی اللہ عنہ۔ اس میں شیعہ علماء کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے علماء نے بڑا کردار ادا کیا۔ یہ سارا ہم منظر عام پہ لائیں گے۔ آپ حضرات و خواتین کو ہم بتائیں گے کہ شیعوں نے کیا لکھا ہے، سنیوں نے کیا لکھا ہے، یزید کے بارے، یزید کے آباء و اجداد کے بارے، یزید کی اولاد کے بارے۔ حسینیت اور یزیدیت جو ہمارا عنوان ہے انشاءاللہ، یہ بڑا رسا ثابت ہوگا اور اس سے بڑے دریچے کھلیں گے، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت سارے عقدے کھل جائیں گے، بہت سارے
راز راز نہیں رہیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات و خواتین تک پازیٹیو میسیج اسلام کا، ٹرو فیس اسلام کا، حقیقی چہرہ اسلام کا دکھائیں اور مسخ شدہ چہروں سے نقابیں ہٹا دیں. حقیقی حکمرانوں کے عدل و انصاف کے چرچے بھی بتائیں اور جعلی حکمرانوں کے ظلم و ستم کے دیوان بھی کھولیں. ناظرین و ناظرات، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ایک عرب ملک میں یزید نام کی روڈ دیکھی تو حیرت ہوئی تھی اور پوچھا میں نے کہ یہ کون یزید ہے جس کے نام کی یہ روڈ اس اسلامی ملک میں، جو بڑا مشہور ملک ہے، بنائی گئی ہے. تو بتایا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. لا الہ الا اللہ. یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک پاکستان میں بھی سیدنا یزید کی کتابیں چھپیں گی اور امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگیں گے اور نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو باغی لکھا یا پڑھا جائے گا، بولا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ یہ سازش بہت جلد بے نقاب ہوگی اور خلوص کے سامنے اسلحہ ہارے گا، سنسیئرٹی کے سامنے ویلتھ اور دولت، خزانوں کے جو منہ کھول دیے گئے وہ ہار جائیں گے. فتح ہمیشہ حق کی ہوئی ہے، فتح ہمیشہ مظلوم کی ہوئی ہے، ظالم ہمیشہ ہارا ہے، دیر یا سویر. آئیے ہم ذرا اپنی بحث کے اصل متن کا آغاز کرتے ہیں. آج کے اس پہلے سلسلہ گفتگو میں کچھ سوال میں قائم کرنا چاہتا ہوں جو میں ناظرین و ناظرات سے، مسلمین و مسلمات سے، مومنین و مومنات سے، سامعین و سامعات سے، برادران و خواہران اسلام سے انصاف طلب کرنے کی غرض سے کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ فرمائیے قرآن مجید نے شجرہ ملعونہ کس فیملی کے بارے میں کہا ہے؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فطرة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. آیا شجرہ ملعونہ کے افراد رحمت اللہ علیہ بن سکتے ہیں، رضی اللہ عنہم بن سکتے ہیں، امیر ہو سکتے ہیں، امیر المومنین ہو سکتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہو سکتے ہیں، نماز کی امامت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہونے کے ایلیجبل ہیں، مسند پیغمبر پر بیٹھنے کے اہل ہیں، مسلم کیپٹل میں رولر بننے کے ایلیجبل ہیں، حلال محمد کو حلال اور حرام محمد کو حرام رکھنے کے قابل ہیں.
ہمیں اپنے ذہن کے دریچوں کو کھولنا ہوگا، ہمیں فرسودہ روایات کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، ہمیں مخلوط عقائد و نظریات سے دستبرداری کر کے پیور خالص تھیالوجی، آئیڈیالوجی، عقائد و نظریات کو اپنانا ہوگا۔ ان سیریز میں ہم شیعہ سنی کی کوئی بات زیادہ نہیں کریں گے، ہم صرف حسینیت اور یزیدیت پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم حسینیت کی انویسٹمنٹ بتائیں گے، یزیدیت کے جرائم بتائیں گے، حسین ابن علی کا شجرہ بھی بتائیں گے، یزید ابن معاویہ کا شجرہ بھی بتائیں گے۔ بتائیں گے کہ جنگ بدر میں حسین کے نانا کی جنگ معاویہ کے والد کے نانا کے ساتھ تھی، یزید کے والد کے نانا کے ساتھ تھی۔ ہم یہ بتائیں گے کہ یزید کے دادا اور حسین کے نانا صرف بدر ہی میں نہیں، احد میں بھی برسر پیکار تھے، خندق میں بھی ہنوز خاندان یزید حضور کو چوٹنے والوں کے کیمپوں میں تھا، خیبر میں بھی انہوں نے کوئی مدد نہ کی یہود کے خلاف۔ یہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے عرصہ دراز سے یہ ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یبن الطلقاء کہہ کے ان سب کو جواب دے دیا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یزید کو بی بی زینب نے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کہا۔ اگر وہ شہزادہ ہوتا تو کہتا کہ بی بی میں تو بادشاہ ہوں، شہزادہ ہوں، میں غلام زادہ نہیں ہوں۔ حضرات و خواتین، عجیب و غریب قسم کی غلط فہمیاں ایجاد کی جاتی ہیں۔ جیسے عرصہ دراز تک یہ کہا جاتا رہا کہ شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ماؤں بہنوں، انصاف سے بتاؤ کہ کیا یزید ابن معاویہ شیعہ تھا؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد شیعہ تھا؟ کیا شمر ذی الجوشن شیعہ تھا؟ کیا عمر ابن سعد شیعہ تھا؟ حرملہ ابن کاہل اسدی شیعہ تھا؟ حکیم بن طفیل شیعہ تھا؟ جن 10 ملاعین نے امام حسین علیہ السلام کی لاش مطہر پر گھوڑے دوڑائے تھے، وہ شیعہ تھے۔ جنہوں نے خیمے لوٹے تھے وہ شیعہ تھے۔ جنہوں نے علی اصغر کو 6 شعبہ تیر مارا وہ شیعہ تھا۔ اگر وہ شیعہ ہوتا تو علی اصغر کی پیاس کو یاد کر کے امام حسین کیوں کہتے شیعتی مہما ان شربتم عذب مائن فاذکرونی او سمعتم بغریب او قتیل فاندبونی یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ شیعوں کو کیوں یاد کرتے؟ شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل شیعہ نہیں ہے، ورنہ قاتلوں کے سامنے نعوذ باللہ جو شیعہ ہوتے
تو یہ جملہ معنی نہیں رکھتا کہ اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا. پھر جناب زینب کا یہ جملہ جب بھائی ذبح ہو رہا تھا کہ کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی تو میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی اور ان سے مدد مانگتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 30,000 کا لشکر، اس میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا. پھر شیعہ اگر قاتل ہوتے نعوذ باللہ تو اپنی جانوں پہ کھیل کے عزاداری کے جلوس کیوں نکالتے؟ قاتل تو ہمیشہ آلے قتل بھی چھپاتا ہے، مقتل بھی چھپاتا ہے، اسٹوری کو بھی چھپاتا ہے. شیعہ اگر قاتل ہوتے تو ہر سال ہر جگہ اس واقعے کی یاد کیوں تازہ کرتے؟ انشاءاللہ ہم ان سیریز میں بہت احسن انداز سے آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معروضات وافی و شافی ہوں گی انشاءاللہ. غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہوں گی، ریسرچ ورک بھی ہوگا، اور انشاءاللہ انداز ایسا ہوگا کہ جس میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ غلط فہمیاں دور ہوں اور متلاشیان حق کو تلاش حق نصیب ہو. حق کی جستجو رکھنے والوں کو حق کا نشان پتہ چل جائے. اس لیے کہ پروپیگنڈے والے ہمیشہ سے حق و باطل کو گڑمڑ کرتے رہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے بابا علی ہیں، اماں فاطمہ ہیں، نانا رسول ہیں، نانی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بھائی حسن مجتبیٰ ہیں، اور دیگر بھی بھائی ہیں. 16 بھائی اور ہیں. بہنیں بی بی زینب ام کلثوم ہو، رقیہ جیسی ہیں. بیٹے امام زین العابدین ہو، علی اکبر و علی اصغر جیسے ہیں. بیٹیاں فاطمہ کبریٰ ہو، رقیہ سکینہ جیسی ہیں. دادا ابو طالب ہیں، دادی فاطمہ بنت اسد ہیں جو مربیہ رسول ہیں. اور ادھر جا کے آپ دیکھیں، انشاءاللہ تفصیل اگلے سیشن میں آئے گی کہ ان کا شجر نسب کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. اللہم انی احب الحسین و احب من احب الحسین، حسین منی و انا من حسین. یہ حسین کا تعارف حضور کرا رہے ہیں. حسین ابن علی کا کیا کمپیریزن ہے یزید ابن معاویہ سے؟ حسین ابن علی معصوم ہے، امام ہے، پروردہ آغوش رسالت و امامت ہو، عصمت ہے. اور یزید کی ماں خود مسلمان بھی نہیں ہے. یزید کی دادی نے حمزہ سید الشہداء کا جگر چبایا ہے. خاندان یزید کو اتنا حسد تھا، عناد تھا، بغض تھا، اہل بیت کے ساتھ عداوت تھی، دشمنی تھی، کہ جب یزید نے اپنی فتح کا اعلان کیا تخت پہ بیٹھ کر شام میں، تو اسے کہا یا لیت شیاخی ببدر شاہدو، لیت شیاخی ببدر شاہدو. میرے بدر والے بزرگ اگر زندہ ہوتے، کاش وہ زندہ ہوتے تو آج وہ دیکھتے کہ ہم نے جز الخزرج وقع النسل،
کہ ہم نے کس طریقے سے جز الخزرج وق الاسل، کس طریقے سے ہم نے چیخیں نکلوا دی رسول کے خاندان کی، کیسے تلوار چلا دی. تو یہ وہ ایسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا. ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے، چیٹنگ نہ کرے. قاضی شرائع کو جب پیسہ لگا ہے تو قاضی شرائع بدلا ہے. آج کے مولویوں کو پیسہ لگ رہا ہے. قاضی شرائع جو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن کے دور میں قاضی رہا، پھر معاویہ نے بھی نہ بدلا، یزید نے بھی نہ بدلا، جس کا دیوان عالی کوفہ میں تھا، چیف جسٹس تھا عراق کا. اس نے پیسے کے چکر میں برائبری، رشوت لے کر، بدعنوانی کے ساتھ، حب دنیا، حب جاہ کی وجہ سے، حب ریاست کی وجہ سے بڑھاپے کے اندر قتل حسین کا فتویٰ دے دیا. میں ان ملاؤں سے بھی کہوں گا قبل اس کے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ، اس بھیانک سازش سے دور ہو جاؤ. غریب عوام کو، مظلوم عوام کو برین واش نہ کرو، بھائی سے بھائی کو نہ لڑاؤ، ہماری بہنوں بیٹیوں کے سہاگ نہ اجاڑو. ہم 80,000 جنازہ اٹھا چکے ہیں آلریڈی پاکستان کے اندر. ہمارے پاس ہمت نہیں ہے جنازے اٹھانے کی. جو آپ کے کام ہیں، جابز ہیں، وہ تو آپ کر نہیں رہے. کاش کہ آپ فتوے دیتے. جو ملاعین بچوں کے سامنے ماؤں کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں، ان کو جائے وقوع پہ گولیاں مروانے کے فتوے دیتے، اور جوڈیشری ڈپارٹمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے. بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، باپ کے سامنے بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. ملک کی سب سے بڑی شاہراہ بھی جب پرامن نہ ہو تو پھر امن کہاں ملے گا؟ گھروں میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، مہنگائی تباہ و برباد کر رہی ہے، اعتماد ختم ہو گیا ہے، لوٹ کھسوٹ عام ہے، تھانوں میں رشوتیں لی جا رہی ہیں. ان مسائل پہ بولتے یا ان خاکوں کے خلاف بولتے جو آقا کریم کے بنا رہے ہیں ڈنمارک والے، یا جو قرآن کو جلا رہے ہیں ان کے خلاف بولتے، یا جو منہ کالے کر رہے ہیں مسجدوں کے سو کال امام بن کے، ہر آئے دن خبر آ رہی ہوتی ہے، ان کے خلاف فتوے دیجیے. شیعوں کو کافر مت کہیے، اس لیے کہ اگر آپ شیعوں کو کافر کہیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ قرآن نے شیعہ کہا ہے. آپ کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کافر کہنا پڑے گا. پھر دنیا سوچے گی کہ آیا ابراہیم علیہ السلام کافر ہیں، یہ کمالیے کے گنڈے کافر ہیں، یا کراچی کے گنڈے کافر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور کو ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ شیعہ کہا ہے قرآن نے. حضور پاک نے سلمان و بوذر و مقداد و عمار و صہیب و ابن عباس کو شیعہ کہا ہے. ان سب کو آپ کو کافر کہنا ہوگا. حضرات و خواتین، جو یزیدیت کی یلغار مملکت خداداد پہ آ چکی ہے، ہم غربت، مہنگائی، افلاس، رشوت، بدعنوانی، ڈاکوں، ناموس اور عزت پہ ڈاکوں، اور بغیر وسائل کے ملت کی تکالیف، بچیوں کی شادیوں کا نہ ہونا، نانے شبانہ کا
नाने शबीना का मोहताज होना, यतीमों बेवगान का लावारिस होना, नक्स अमन, राहदारियों में राहजनों का बैठना, रवादारी का ख़त्म हो जाना, मेरो वफा मोहब्बत का उनका बन जाना, हेट्रेड, इनाद, तासुबात लिसानी मजहबी आम हो जाना। कितनी मुसीबतों से हम दो चार हैं। आपने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह रजी अल्लाह अन्हु बनाने के लिए, सैयदना अमीर बनाने के लिए, खलीफा बनाने के लिए क्या खेल शुरू कर दिया। दुनिया भर के मुसलमानों, बिलखुसूस पाकिस्तान के शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनों, आपको सोचना होगा, इन्हें दफा दूर कर दीजिए अपनी सफ़ों से। इनको नमाजें पढ़ाने की इजाज़त न दीजिए, इन्हें ज़कात न दीजिए, इनको मुफ्ती वगैरह का स्टेटस इनका वापस दिलवा दीजिए। जो यजीद को अच्छा कह रहे हैं और पाकिस्तान को यजीदिस्तान बनाने के दर पे हैं। मुझे यकीन है मेरी आज की मुक़द्दमाती गुफ्तगू इस काबिल होगी कि शिया और सुन्नी मुसलमान भाई बहन, बल्कि क्रिश्चियन भी, जुलूसों में हमारे साथ क्रिश्चियन भी शरीक रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कुछ अच्छे यहूदी भी, हिंदू और सिख भी हुसैनियत से इम्प्रेस है और कन्वर्ट हो रहे हैं। इस साल बड़े लोग कन्वर्ट हुए हैं, खुद मेरे ज़रिए कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं इमाम हुसैन के जुलूस देखकर। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए ऐसे मुफ्तियों को लोरियां न दे जो यजीद फितरत है, ऐसे मौलवियों के इदारे बंद कर दे जो नऊज़ बिल्लाह इमाम हुसैन के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसी अंजुमनों पर पाबंदी लगा दी जाए जो अस्करी हैं, जो बाहर से फंड ले रही हैं और कत्लेआम उन्होंने शुरू कर दिया है। मुझे यकीन है जल्द ये इफरीत हट जाएगा, ये फ़िरक़ावारियत का कोहे गिरा रिमूव हो जाएगा, ये दहशतगर्दी की लहर थम जाएगी, भाई को भाई से लड़ाने वाले मुंह की खाएंगे। इमाम हुसैन का परचम सरकार गाजी के अलम की सूरत में हिलाली परचम रसूल के साथ लहराता रहेगा। हक का बोल बाला होगा, बातिल का मुंह काला होगा। बचपन में एक शेर सुना था, आसारे यजीदी मिट जाएं, मजलूम से उल्फत पैदा हो, इस वास्ते तेरे दर्द भरे हालात सुनाए जाते हैं। ये भी पढ़ा था, पैदा हर एक दौर में होते रहे यजीद, लेकिन किसी हुसैन की गर्दन में खम नहीं, सर कट के तेरा चढ़ जाए नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की बैअत न कर कबूल। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। एक तरफ इस साल के जुलूस डबल ट्रिपल मजमे के साथ कोरोना वायरस के बावजूद निकले हैं दुनिया भर में, दूसरी तरफ अज़ादारी हुसैन की बरकत से यजीदी खुलकर सामने आ गए। मेरे भाइयों बहनों, इन सीरीज़ को आप अटेंड करें, दोस्तों को भेजें, सोचें, दूसरों को सोच का मौका दें, ताकि हमारी मिल्लत पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया वक्त के यजीदियों के चुंगल में ना आए, वक्त के काजी शुरैहों के फतवों से इम्प्रेस ना हो। इंशाअल्लाह लब्बैक या हुसैन के नारे के साथ, सलाम या हुसैन के नारे के साथ पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का पैगाम आम होगा और
یزیدی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔